کہ قانون کی نظر میں کیا اقلیتوں کو، کیا مینورٹیز کو بھی مسلمانوں کی طرح ایکول جو رائٹس حاصل ہوں گے، کیا برابر کے حقوق انہیں جو ہے حاصل ہوں گے؟ تو امام ابو یوسف اپنی مشہور زمانہ کتاب الخراج کے اندر لکھتے ہیں کہ عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں تعزیرات اور دیوانی قوانین میں مسلم اور غیر مسلم یہ ایک برابر تھے، ایک ہی لیول تھا۔ اگر کوئی دیوانی مقدمہ سرکار کے دور مبارک میں، جیسا کہ پیچھے قتل کی بات گزری ہے، یا صحابہ کے دور میں اگر آپ عدالت میں جاتا تو وہاں یہ فرق نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے یا کہ کافر ہے، یہ یہودی ہے، عیسائی ہے، یا کہ کوئی مشرک ہے، کسی بھی اور دین سے تعلق رکھنے والا ہے۔ جب مملکت مسلمانوں کی تھی تو قانون سب کے لیے برابر تھا، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان کو بطور قصاص ایک غیر مسلم کے بدلے میں جو ہے وہ قتل جو ہے وہ کر دیا تھا، اس نے حکم دے دیا تھا کسی بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ اور اگر ہم آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر تو قانون یہ بنتا ہے کہ غیر مسلم کو کوئی حق نہیں ہے، کوئی وہ رائٹ نہیں رکھتے ہیں، ان کی جان مال کی حفاظت کا کوئی ذمہ نہیں، لیکن نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اسی طرح خلافت راشدہ کے اندر بہت سارے ایسے مقدمات، بہت سارے ایسے معاملات جو ہے وہ پیش آئے جنہوں نے کھل کر جو ہے وہ اقلیتوں کے جو حقوق اور ان کے فرائض اور ان کی حفاظت اور جان مال کے بارے میں معاملات کو کھل کے جو ہے بیان کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے پاس ایک مقدمہ پیش کیا گیا کہ ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو قتل کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ جس نے قتل کیا مسلمان نے، اسے بھی قصاصاً جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ تو پھر وہ جو قاتل تھا وہ اس مقتول کے ورثاء سے ملا اور انہیں دیت پہ راضی کر لیا کہ میں تمہیں دیت دیتا ہوں۔ تو حضرت علی نے صرف اس بات پہ اکتفا نہیں کیا تھا کہ وہ اس معاملہ رفع دفع، بلکہ آپ نے قاتل کو بھی بلایا اور مقتول کے ورثاء کو بھی بلایا، اور بات سننے والی لعلہم فازعوک او حددوک۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے تجھے جو ہے وہ دھمکیاں دی ہوں اور تجھے جو ہے انہوں نے کسی اور طرح کی چیز باتیں کر دی ہوں، ڈرا دھمکا دیا اور تجھے جو ہے وہ اس دیت کے اوپر راضی کر لیا ہو۔ تو اس نے جواب دیا نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، میں خود اپنی رضا اور رغبت سے میں نے اس کو جو ہے وہ مطلب دیت پہ راضی ہو گیا ہوں، اس کو معاف کیا ہے، کیونکہ اب تمہارا بھائی مر گیا ہے تو میں چاہتا ہوں، اس کے بچے تھے تو چلو وہ تو واپس نہیں آئے گا، لیکن جو اس سے میں دیت لوں گا وہ بچوں کے کام جو ہے وہ آ جائے گی۔ تو جب آپ کے سامنے یہ مکمل طور پہ تسلی کے ساتھ کام کیا گیا، وہاں جو ہے وہ بیانات دیے گئے، اسٹیٹمنٹس آئی سامنے کہ ہم اپنی رضا کے ساتھ اس کو جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں اور اس سے دیت لے رہے، تب جا کے آپ نے اس قاتل کو جو ہے وہ جو تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑا تھا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ من کان لہ ذمتنا فدمہ کدمنا ودیتہ کدیتنا، فرمایا کہ جو اقلیت ہوگی ان کا خون ہمارے خون کی طرح اور ان کی دیت ہماری دیت کی طرح۔ مطلب کیا ہے کہ جتنے جو ہیں وہ قابل عزت و قابل احترام اور قابل حرمت مسلمان کا خون اور مسلمان کی دیت اور معاملات ہیں، اتنے ہی ذمی یعنی اقلیتوں کے بھی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اقلیتوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جو فرق کر دی جائے، بلکہ قانون خلافت راشدہ میں بھی یہی رہا کہ وہ برابری کی سطح پہ چلتے رہے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہ فرمان ذیشان ہے کہ دیت الیہودی والنصرانی والمجوسی مثل دیت حر المسلم۔ مصنف عبد الرزاق نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور آپ نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور یہی قانون اپنا قرار دیا ہے کہ اگر کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، کسی آتش پرست کو، یا آج کل کے دور میں جیسے پاکستان میں قادیانی بستے ہیں، غیر مسلم اقلیت ہیں، ان کی دیت اسی طرح ہی ہے جس طرح کسی ایک مسلمان کی دیت ہوتی ہے۔ آزاد مسلمان کی دیت اور معاملات جو ہے اسی طرح جو چلیں گے۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب مقدمہ پیش کیا گیا تھا مصر سے کہ گورنر کے بیٹے نے ایک وہاں کے قبطی، وہاں کے نان مسلم کو اپنی چھڑی ماری، جب وہ گھوڑوں کی دوڑ میں پیچھے رہا تو وہ آپ کی بارگاہ میں آیا، تو آپ نے گورنر کو بلا کے کہا تھا کہ تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دی ہے جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے؟ تو آپ نے بڑی محفل میں گورنر کے بیٹے سے بدلہ لے کے دیا اور اسے چھڑیاں اتنی ماری جتنی گورنر کے بیٹے نے ایک غیر مسلم کو ماری تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہاں ایک غیر مسلم شخص اقلیت کا فرد اور کہاں گورنر کا بیٹا، ان کو بھی برابر کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح
ایک اور موقع پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک قاتل تھا قبیلہ بکر بن وائل نے، اس نے ہیرا کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور وہ غیر مسلم تھا. جب اس کو قتل کیا گیا تو آپ نے خط لکھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں گورنر کے علاقے میں، جو اس علاقے کا گورنر تھا، اس کی طرف لکھا ان یدفع الی اولیاء المقتول، اس قاتل مسلمان کو اس اقلیت کے فرد نان مسلم کافر جو بندہ مرا ہے اس کے اولیاء کو دو. فَإِن شَاءُوا قَتَلُوا وَإِن شَاءُوا عَفُوا، وہ مقتول کے ورثاء ان کی مرضی، چاہے تو اسے معاف کر دیں اور چاہے تو اسے جو ہے وہ قتل کر دیں. تو پھر اس بندے کو جو مسلمان تھا، اس نے قتل کیا تھا، اسے جب پھر ان کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے پھر بدلے میں اس بندے کو قتل کیا. انہوں نے کہا جی ہم دیت نہیں لیں گے، ہم اپنے قتل کا جو ہے وہ بدلہ لیں گے. اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ انہوں نے ہرمزان جفینہ اور ابو لولو کی بیٹی کو اس شبے میں قتل کیا تھا کہ شاید یہ میرے باپ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سازش میں شریک. تو بعد میں جب ویریفائی کیا گیا، انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ عورت، وہ لڑکی شریک نہیں تھی. تو حضرت عثمان غنی نے عبید اللہ بن عمر، حضرت عمر کے چھوٹے بیٹے کے قتل کا فتویٰ جو تھا وہ دے دیا تھا کہ انہوں نے غلط قتل کیا، اب ان کو بھی قصاصاً جو ہے وہ قتل جو ہے وہ کیا جائے گا. اور ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور جو ہے محدث گزرے، وہ بھی کہتے ہیں ان دیت المعاہد فی عہد بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثل دیت حر المسلم، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ایک معاہد یعنی غیر مسلم باشندہ ہوتا تھا، فرد ہوتا تھا مسلمانوں کے ملک کا، اس کی دیت اور ایک آزاد مسلمان کی دیت، یہ دونوں جو ہیں وہ برابر رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد اگلا سزا جزا یعنی قانون کے نفاذ میں کیا کوئی فرق ہے؟ مسلمانوں کے اوپر تھوڑی سزا ہے اگر جرم کریں تو، اور جو غیر مسلم ہیں ان کے اوپر زیادہ سزا ہے. یعنی سزا جزا پنشمنٹ جو ہے، کیا یہ ان کے اندر بھی فرق ہے کہ یہ بھی برابر کے لیول پہ ہیں؟ تو قانون یہ ہے کہ تعزیرات اور سزا میں مسلمان اور ذمی برابر ہیں. کتاب الخراج کے اندر امام ابو یوسف لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی نان مسلم کا، غیر مسلم کا، ذمی فرد کا مال چرا لے تو مسلمان کا ہاتھ کاٹا جائے گا، حالانکہ اس نے چرایا غیر مسلم کا ہے. اور اسی طرح اگر غیر مسلم جو ہے وہ چوری کرتا ہے کسی مسلمان کی تو اس کا بھی وہیں پہ ہاتھ جو ہے وہ کاٹا جائے گا. مطلب کیا کہ وہ برابر ہیں سزا کے دیے جانے میں، قانون کے نفاذ میں بھی کوئی فرق نہیں کیا گیا. جب ایک سٹیٹ، مسلم سٹیٹ، اسلامی مملکت کے دو باشندے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کافر ہوں. اور اس طرح دیوانی قوانین کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک بڑا واضح ہے، اموالہم کا اموالنا، ان کے مال و زر ہمارے مال و زر کی طرح ہیں. اور اگر کوئی بندہ مسلمان اگر کسی غیر مسلم کی خنزیر کو یا شراب گچوں کے ان کے وہ جائز ہیں، حلال ہیں، ان کو وہ تلف کر دیتا ہے، ان کو نقصان پہنچا دیتا ہے، خنزیر کو مار دیتا ہے، شراب کو انڈیل دیتا ہے، بکھیر دیتا ہے زمین کے اوپر، تو قانون یہ ہے کہ یضمن المسلم قیمت خمری و خنزیری اذا اتلفا. المغنی کی روایت ہے اور الدر المختار کی روایت ہے یجب کف الاذى عنہ وتحرم غیبتہ، کہ اگر کسی غیر مسلم کو کوئی مسلمان جو ہے وہ تکلیف دے تو اسے قانون روکے گا، اسے قانون پروٹیکشن جو ہے پرووائڈ کرے گا اس غیر مسلم کو، کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے غیر مسلم کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، ان کے مال کو، ان کی اشیاء کو نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچا سکتا. لیکن اگر وہ پہنچائے گا تو پھر اس کا وہ ذمہ دار اور ضامن بنے گا. اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، نظام انصاف کی ذمہ داری ہے کہ انہیں اس کے ہر جانے کو پورا کرے، اس کے نقصان کو مسلمان سے لے کر جو ہے وہ پورا کیا جائے. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور مقدمہ جو قاضی شرح کی عدالت میں لگا تھا، آپ کی وہ زرہ تھی یہودی، ایک طرف سے یہودی اور دوسری طرف سے حضرت علی تھے، خلیفہ وقت تھے، اور ایک دونوں برابر کھڑے ہیں کا نظام انصاف کے سامنے اور دلائل دیے جا رہے ہیں. تو جب قاضی شرح نے پوچھا جی آپ کے پاس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، وٹنس ہے جو گواہی دے کہ یہ زرہ آپ کی ہے؟ تو آپ نے جواباً فرمایا کہ میرے پاس گواہ کے طور پہ حسن اور حسین ہے. تو قاضی شرح نے کہا تھا کہ بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں، لہٰذا آپ کو زرہ نہیں ملے گی، زرہ یہودی کو ملے گی. اور قانون کی روح سے، عدالت کی روح سے زرہ اسے ملی اور وہ
خلیفہ وقت سے اپنا مقدمہ جیت کے گیا، باہر نکلا، اور باہر نکل کے اس نے کہا جی میں نے بس آزمایا تھا، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا کہ میں نے آپ کا نظام انصاف چیک کیا تھا، اس کا میں نے تجربہ کیا تھا۔ تو بہرحال دور نبوی میں بھی جو ہے وہ اقلیتوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق دیے گئے، خلافت راشدہ کے اندر بھی اقلیتوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق دیے گئے، ان کی جان مال عزت آبرو کی مکمل طور پر جو ہے وہ حفاظت کی گئی۔ جو سزا مسلمانوں کے لیے تھی وہی سزا ان کے لیے تھی، کوئی اس سزا اور جزا کے اندر فرق نہیں کیے گا۔ جرائم برابری کی سطح پہ اگر آ جائیں تو برابری کی سزا جو ہے وہ دونوں کی دی جائے گی، پھر فرق جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔